رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بعد از حمد و صلاۃ میر بزم قافلہ سالار اہل طریقت رہنمائے اہل عقیدت فخر المشائخ مشفق و مہرباں حضرت الشیخ السید الحافظ القاری عامر رضا شاہ صاحب گیلانی زیدہ اقبالہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورا شریف محتمم و پرنسپل ادارہ حاضہ پرنسپل و محتمم خانقاہ و ادارہ حاضہ خطیب اہل سنت پیکر صدق و صفا ناشر مسلک محبت برادر مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ محمد نفیس القادری صاحب رہنما تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل دنیا ہائے نقابت کے نیر تاباں عزیز من عزت مآب جناب چودھری محمد اشفاق صاحب زیدہ اقبالہ جلیل المرتبت قابل عزت سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم یہاں مرکز اہل سنت، مرکز روحانیت، مرکز غیرت و حمیت آستانہ عالیہ چورا شریف کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے سالانہ عرس نور کی نورانی اور روح پرور ایمان افروز نشست میں شریک ہیں، اور میں میزبان کی حیثیت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ واضح رہے کہ یہ جتنے بھی خانقاہیں اور آستانے ہیں یہ در حقیقت عشق رسول کے کارخانے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ جتنی بھی خانقاہیں اور آستانے ہیں یہ در حقیقت سوغات عشق محمد تقسیم کرنے کے کارخانے ہیں، اور یہی وہ مراکز ہیں، یہی وہ مراکز خیر ہیں جہاں پر نبوی مزاج کے عین مطابق وارثان علوم نبوت
اپنی نگاہوں میں بسا کر اور پرو کر تزکیہ بھی کرتے ہیں، تصفیہ بھی کرتے ہیں، تجلیہ بھی کرتے ہیں، اور عشق رسول کے سمندر میں غوطہ زنی کر کے مقام غوثیت و قطبیت پر فائز بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، آستانوں کا بنیادی کردار کیا ہے؟ آستانوں کا بنیادی کردار اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ علق میں بیان فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا، خلق الانسان من علق، تخلیق کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بے حد کریم ہے، الذی علم بالقلم، وہ پروردگار جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس کے بعد آستانوں کا جو بنیادی کردار ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی کلا ان الانسان لیطغی، یہ جو انسان ہے یہ طغیان کا شکار ہے۔ ارآہ استغنا، یہ طغیان اس وقت اختیار کرتا ہے، بربریت اس وقت اختیار کرتا ہے، آپے سے بیر اس وقت ہو جاتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ارآہ استغنا، جب وہ اپنے آپ کے متعلق یہ خیال کرتا ہے کہ اب میں مستغنی ہو گیا، اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان الی ربک الرجعی، قرآن پاک نکال کے لائے گاڑی سے، صرف قرآن پاک، ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ جتنا مرضی طغیان اختیار کر لیں، ان الی ربک الرجعی، آپ کو ہر حالت میں لوٹ کر اپنے اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لفظ طغیانی تو سنا ہوگا کہ بارش ہونے کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، مطلب کیا؟ ان کے اندر جتنا پانی لے جانے کی گنجائش تھی اس گنجائش سے زیادہ پانی داخل ہو گیا اور وہ ان کے کناروں سے بہر آ گیا۔ جب پانی کناروں سے بہر آ جائے تو اسے طغیانی کہتے ہیں۔ تو قرآن نے بھی یہی کہا کہ کلا ان الانسان لیطغی، انسان اپنی حدود میں رہے تو انسان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر حدود کو کراس کرے تو پھر قرآن نے کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، پھر وہ ایک شر البریہ اور اولئک کالانعام بل ہم اضل کا پیکر ہے۔ یا اللہ، یہ جو انسان طغیانی کا شکار ہو جائے گا، اپنی حدود سے باہر آ جائے گا، اپنی حیثیت سے باہر آ جائے گا، تو اس کو حدود کے اندر لائے گا کون؟ تو یہ مصطفیٰ کا نظام روحانیت ہے کہ جو آستانے ہیں یہ سوغات محمدی تقسیم کرنے کے کارخانے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، خوبصورت۔ اب طغیان، انسان اپنی حیثیت سے باہر کیسے آتا ہے؟ چند دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خدائی کا دعویٰ جانوروں نے نہیں کیا، انسان نے کیا، یہ طغیانی ہے، یہ طغیان ہے۔ نبوت کا دعویٰ خنزیر نے نہیں کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت ختم ہونے کے بعد نبوت کا دعویٰ انسان نے کیا، یہ طغیانی ہے۔ ناموس رسالت پر ڈاکہ جانوروں نے نہیں مارا،
انسان نے مارا، یہ طغیان ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ، جانوروں نے نہیں مارا، انسان نے مارا، یہ طغیان ہے۔ ناموس صحابہ و اہل البیت پر ڈاکہ، جانوروں نے نہیں مارا، انسان نے مارا، یہ طغیان ہے۔ ناموس اولیاء اور ناموس قرآن اور ناموس اسلام پر بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر ڈاکہ، جانوروں نے نہیں مارا، اقتدار کے نشے میں مست ہاتھیوں نے مارا ہے۔ یا اللہ اس طغیان کا علاج کیا ہے؟ کا صوفیاء کی نظروں میں آنا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تمہیں بتائے کہ انسانیت کا اصل مشن کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ جب انسان اسلام کے اس عظیم نظام سے دور ہو جائے تو اسے طغیان کہتے ہیں، اور جب اس نظام کے اندر آ جائے تو اسے حضرت عثمان کہتے ہیں۔ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ بولے، پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا اور آپ کیا سمجھ گئے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے الوی صاحب، کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ میں الفاظ بدل دیتا ہوں۔ اگر یہی طغیانی، یہی دولت جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے، اگر یہ انسان کے پاس آئے تو طغیان کہلاتی ہے، اور یہی دولت جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کرے، قرآن کی زبان میں استغفار کہلاتی ہے۔ قرآن مجید دیکھیں، یہ قرآن کا 14واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت النحل ہے، آیت کا نمبر 36 ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے ابھی آیت رکھتا ہوں کہ طغیانی کیا ہے، طغیانیت کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر جب ہونا ہے تو حاضر کیسے ہونا ہے۔ ذرا کبھی قبرستان کا چکر لگا لیا کرو۔ ختم نبوت کے ڈاکو، ناموس رسالت کے غدار آج آواز دینے پر آگے سے جواب نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن مجید کا 14واں پارہ، سورۃ النحل، آیت کا نمبر 36۔ سبحان اللہ بولے اور میں قرآن پڑھوں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ تاکہ تمہارا طغیان کنٹرول میں رہے۔ اور اس نے آ کے دعوت کیا دی، ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے۔ جس دن بندہ اللہ کا عبادت گزار بن جائے نا، اس دن طغیان ختم ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ المیہ اس قوم کا یہ ہے کہ اس قوم سے ابھی طغیان ختم نہیں ہوا، یہ اپنی حدود سے باہر آ گیا۔ اور قرآن نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ صدیاں بیت گئیں، تجھ سے بڑی مخلوق سورج، صدیاں بیت گئیں، تجھ سے بڑی مخلوق چاند۔ جب انہوں نے اپنی منزل نہیں بدلی تو کیوں منزل بدل لیتا ہے؟ تیری منزل یہود و نصارہ کے چرنوں میں بیٹھنا نہیں، حسین کے نانا کے قدموں میں چل کے جانا۔
उम्मत रसूला, हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा। उस रसूल की जिम्मेदारी क्या थी? अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, वही बात आ गई ना, वज्तनिबुत तागूत। दो दावतें दी हर उम्मत को हर रसूल ने, अनिअबुदुल्लाह, इबादत अल्लाह की करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचो। किससे बचो? किससे बचो? तागूत से बचो। रुक जाओ, इसी मकाम पे रुक जाओ और हम अपनी गुफ्तगू को समेट लें। इबादत अल्लाह की करो, बचना इबादत अल्लाह की करनी है, बचना तागूत से है। हर नबी की दावत के ये दो बुनियादी पहलू हैं, इबादत अल्लाह की करनी है, बचना तागूत से है। इबादत अल्लाह की करनी है, बचना तागूत से है। अब मैं अभी तागूत का मानी अल-मुंजिद में देख के आ रहा हूं। तागूत किसको कहते हैं? हर वो बंदा जो किसी ओहदे पर बैठकर उम्मत को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर करे, उसे तागूत कहते हैं। हर वो बंदा, बंदे आप खुद समझ लें। वैसे बंदों के कड़ाके में अलवी मस्जिद में अब जुमे के टाइम निकालूंगा। हाँ, उनके कड़ाके अभी मैंने उधर जाके निकालने। बंदे कौन है, वो तागूत कौन है, वो उधर सही थोड़ी देर के बाद। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि हर वो बंदा जो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके उम्मत को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरवाजे से दूर करे, वो तागूत है। और कुरान की दावत ये है, इबादत अल्लाह की करनी है, तागूत से बचना है। तो आदम से लेके जात खत्म नबुव्वत तक हर नबी की दावत ये है, इबादत अल्लाह की करनी है, तागूत से बचना है। नबुव्वत हो गई खत्म क़यामत तक। अब मेरे नबी है आखिरी नबी, हुजूर ज़ायक़े मौत चख कर अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंच गए। अब क़यामत तक अल्लाह की इबादत की दावत और तागूत से बचने की जो दावत देंगे, उन्हें या उलमा कहा जाएगा या सूफिया कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अब वो तागूत पहचान लो कि कौन अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कभी दीन को पढ़ जाता है, कभी नामूस रिसालत को पढ़ जाता है, कभी अकीदे खत्म नबुव्वत को पढ़ जाता है, कभी कुरान पर हमलावर होता है, कभी हुर्मत सहाबा पर हमलावर होता है, कभी हुर्मत अहलुल बैत पर हमलावर होता है, कभी मस्जिद और आस्ताने के तकद्दुस को पामाल करता है। वो कौन है? बस दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर सहबे दस्तार मुअज़्ज़िज़ नहीं। और आखिरी बात इकबाल की जबान में कि खीरा न कर सका मुझे जलवा दाने से फिरंग, खीरा न कर सका मुझे जलवा दाने से फिरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। जब इन आंखों में मौला अली के कदमों के साथ लगने वाली मट्टी, जब रसूलुल्लाह के कदमैन नूरैन शरीफैन तैयबैन मासूमैन अकरमैन के साथ लगने वाली मट्टी इंसान की आंखों का सुरमा बन जाए, तो फिर इकबाल कहता है कि बंदा कुफर की गिलाज़तें नहीं देखा करता, कायनात की हर शय में मुस्तफा के जलवे देखा करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हर तरफ तुग़यानी है, हर तरफ तुग़यान है और अहले तुग़यान। आज हर तरफ एक तुग़यान है और अजीब किस्म का तुग़यान है। और कुरान कहता है अल्लाह की इबादत करनी है और तुग़यान से बचना है। तो याद रखो, हर वो बंदा जो हुक्मरानी की कुर्सी पर बैठकर दीन पर डाका मारे, उस डाकू को कुरान की जबान में तागूत कहते हैं। और उन तागूत में से एक तागूत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाने वाले मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस है, जिसका नाम फैजी साहब।
وہ سب سے بڑے طاغوت اس قوم کے حکمران ہیں، وہ سب سے بڑے طاغوت یہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام کرنے والے انٹرنیشنل بروکر اور دلال ہیں، جو طاغوت جن کو قرآن طاغوت کہہ رہا ہے، اور ان طاغوت سے بچنے کا جو گر ہے وہ قرآن نے تزکیہ بتایا ہے، اور تزکیہ جن آستانوں پر ہوتا ہے ان آستانوں میں سر فارس ایک آستانہ نور کو چورا شریف کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جس پیر کو کبھی مسلک کوشی کرتے نہیں دیکھا، ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا نام سید عامر شاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس شخصیت نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا، حالانکہ ہمیں کئی بوزدل اور بروکر مزاج لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ ہوگا تو یہ ہوگا، ہم انہیں ایک ہی جواب دیتے ہیں، صرف ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، ہمیں قتل بھی کیا جائے گا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے، لیکن ہم قتل ملک لوٹ کے نہیں ہوں گے، رسول اللہ کی عزت پر پہرا دے کے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ ہوگا اور یہ ہوگا، ہمیں اس سے اگلی بات بھی پتہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہوگا، ہمیں قتل بھی کیا جائے گا، ہمیں ٹارگٹ کلنگ بھی کیا جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو سرخرو ہو کے جا رہے ہیں، ہم عقیدہ ختم نبوت کا سودا کر کے تو نہیں جا رہے نا، ہم ناموس رسالت پہ ڈاکہ مار کے تو نہیں جا رہے نا۔ مجھے حدیث یاد پڑ گئی جی قبلہ، میں یہ آخری حدیث پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی سے حضور علیہ السلام نے پانی طلب فرمایا، صحابی نے گلاس اٹھایا، حضور کو یوں مٹی کا گلاس پیش کیا پانی کا بھر کے، جب حضور کی طرف کیا نا تو کیا دیکھا، اس بات کو ذرا سمجھنا، کیا دیکھا، پانی کے اندر ایک بال تھا، اس صحابی نے نا یوں شہادت کی انگلی پانی کے اندر گھما کر اس بال کو نکالا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا دے دے، اس نے دے دیا، حضور نے فرمایا یا اللہ اس نے تیرے نبی کی عزت کی، کبھی اس کے قریب بھی بڑھاپا نہ آئے۔ اس نے تیرے نبی کی عزت کی، کبھی اس کے قریب بھی بڑھاپا نہ آئے۔ صحابہ کہتے ہیں اس صحابی کی 93 سال عمر ہے، 93 سال کی عمر کو پہنچ گیا، سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، اور چہرے کی کیفیت یہ بتاتی ہے کہ گویا کڑیل جوان چلا جا رہا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی اس قوم کو اتنی بات ہی سمجھا رہے ہیں کہ کچھ حضور کے لیے کرو۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی قوم کی سمجھ میں نا، حضور کے لیے جہاں بال پڑا ہے وہاں سے بال نکال دو یار۔ اگر سمجھ گئے ہو میری بات، تو جہاں جہاں بال ہے نا، جہاں جہاں بال ہے نا وہاں سے بال نکال دو، جہاں جہاں بال ہے وہاں سے بال نکال دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بس بال نکالنا ہے، اڑا ہوا ایک بال ہے، وہ بال نکال دے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ نور کو سلامت و با کرامت رکھے۔ اللہ تعالی میرے عزیز حضرت صاحبزادہ سید فصاحت رسول شاہ صاحب، حضرت صاحبزادہ سید ذوالنورین شاہ صاحب اور آستانہ عالیہ کہ اس فیضان کو اللہ جاری و ساری فرمائے، اور مزید اس میں اللہ تقویت اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ پیر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی دوران زینت القرہ استاذ القرہ برادر مکرم حضرت علامہ قاری غضنفر علی نعیمی صاحب، آپ محفل کی زینت بنے، آپ کو میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دنیا ہائے نات کے ایک نیر تابہ اور واسط شاہ خدا صاحبزادہ حافظ احمد رضا صاحب، آپ جی تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری حاکم دین نقشبندی صاحب، آپ محفل کی زینت بنے، آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔